اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ پاک فوج کی جوابی کارروائیوں میں افغان طالبان کے ہلاک اہلکاروں کی مصدقہ تعداد 133 تک پہنچ گئی۔ وزیر اعظم کے ترجمان برائے خارجہ امور سید مشرف زیدی نے بتایا کہ پاک فوج کے حملوں میں افغان طالبان کے 200 اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ مشرف زیدی کے مطابق ہلاک اور زخمی افغان اہلکاروں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پاک فوج کی جوابی کارروائیوں میں افغان طالبان کے ہلاک اہلکاروں کی مصدقہ تعداد 133 تک پہنچ گئی ہے۔ وزیر اعظم کے ترجمان برائے خارجہ امور مشرف زیدی نے بتایا کہ پاک فوج کے حملوں میں افغان طالبان کے 200 اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں۔ مشرف زیدی کے مطابق ہلاک اور زخمی افغان اہلکاروں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ پاک فوج کی جوابی کارروائیوں میں افغان طالبان کے ہلاک اہلکاروں کی مصدقہ تعداد 133 تک پہنچ گئی ہے۔ وزیر اعظم کے ترجمان برائے خارجہ امور سید مشرف زیدی نے بتایا کہ پاک فوج کے حملوں میں افغان طالبان کے 200 اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں۔ مشرف زیدی کے مطابق ہلاک اور زخمی افغان اہلکاروں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ پاک فوج کی جوابی کارروائیوں کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ افغان طالبان کے ہلاک اہلکاروں کی مصدقہ تعداد 72 سے بڑھ کر 133 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ وزیر اعظم کے ترجمان برائے خارجہ امور سید مشرف زیدی نے بتایا کہ افغان طالبان کے پاک فوج کے حملوں میں افغان طالبان کے 200 اہلکار جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ مشرف زیدی کے مطابق ہلاک اور زخمی افغان اہلکاروں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ پاک فوج کی جوابی کارروائیوں میں افغان طالبان کے ہلاک اہلکاروں کی تعداد جو ہے وہ 72 سے بڑھ کر 133 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ وزیر اعظم کے ترجمان برائے خارجہ امور مشرف زیدی نے بتایا کہ پاک فوج کے حملوں میں افغان طالبان کے 200 اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں۔ مشرف زیدی کے مطابق ہلاک اور زخمی افغان اہلکاروں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ پاک فوج کے حملوں میں افغان طالبان کے 200 سے زائد اہلکار زخمی بھی بتائے جاتے ہیں، جبکہ پاک فوج کی جوابی کارروائیوں میں 133 افغان طالبان ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 200 سے زائد جو ہیں وہ زخمی ہیں، جبکہ افغان اہلکاروں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ پاک فوج کی جوابی کارروائیوں کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، جس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 133 افغان طالبان ہلاک اور پاک فوج کے حملوں میں افغان طالبان کے 200 سے زائد اہلکار جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ افغان اہلکاروں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ تفصیلات وزیر اعظم کے ترجمان برائے خارجہ امور سید مشرف زیدی کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں۔ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ پاک فوج کی جوابی کارروائی میں 133 افغان طالبان ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ 200 سے زائد اہلکار زخمی بھی بتائے جاتے ہیں، جبکہ کہا جا رہا ہے کہ افغان اہلکاروں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم کے ترجمان برائے خارجہ امور مشرف زیدی نے اعداد و شمار جاری کیے ہیں، جس میں واضح کیا گیا ہے کہ پاک فوج کی جوابی کارروائیوں میں 133 افغان طالبان جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ پاک فوج کے حملوں میں افغان طالبان کے 200 اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں، جبکہ افغان اہلکاروں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس بات کی تصدیق بھی کر دی گئی ہے۔ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ اس سے قبل وزیر دفاع خواجہ آصف کا بیان بھی منظر عام پر آیا تھا، جنہوں نے کہا تھا کہ پاکستان نے براہ راست اور دوست ممالک کے ذریعے افغانستان کے ساتھ حالات معمول پر رکھنے کی کوشش کی، مگر طالبان ہندوستان کی پراکسی بن گئے۔ آج پاکستان کو جارحیت کا نشانہ بنانے کی کوشش کی، جس کا بھرپور جواب دیا جا رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پیغام میں کہا کہ نیٹو کی افواج کے انخلا کے بعد یہ توقع کی جاتی تھی کہ افغانستان میں امن ہوگا اور طالبان عوام کے مفادات اور علاقے میں امن پر توجہ مرکوز کریں گے، مگر طالبان نے افغانستان کو ہندوستان کی کالونی بنا دیا، ساری دنیا کے دہشت گردوں کو افغانستان میں اکٹھا کر لیا اور دہشت گردی کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا، اپنے عوام کو بنیادی انسانی حقوق سے محروم کر دیا، خواتین کو جو حقوق اسلام دیتا ہے وہ بھی چھین لیے گئے۔ پاکستان نے ماضی میں 50 لاکھ افغانوں کی 50 سال تک مہمان نوازی کی، آج بھی پاکستان کی سرزمین پر افغان لاکھوں کی تعداد میں روزی کما رہے ہیں۔ پاکستان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا، اب کھلی جنگ اور دمادم مست قلندر ہوگا، اور اب پاکستان کی جانب سے جو جوابی کارروائی کی گئی ہے اس کے اعداد و شمار بھی سامنے آ گئے ہیں کہ پاک فوج کی جوابی کارروائیوں میں 133 افغان طالبان جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ پاک فوج کے حملوں میں افغان طالبان کے 200 اہلکار زخمی بتائے جاتے ہیں۔ پاک فوج کی جوابی کارروائیوں میں 133 افغان طالبان ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 200 سے زائد جو ہے وہ زخمی بتائے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ افغان اہلکاروں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے، یعنی پاک فوج کی جوابی کارروائیوں کے نتیجے میں افغان حکومت کو بھاری تعداد میں جانی اور مالی نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ پاک فضائیہ کی جانب سے جو کارروائیاں کی گئی ہیں افغان
दरुलहुकूमत में ब्रिगेड हेड क्वार्टर को जो है वो निशाना बनाया गया। साथ ही साथ पक्तिका और कंधार में भी पाक फ़िज़ाइया की जानिब से भरपूर कार्रवाई की गई है, जबकि पाक फ़िज़ाइया के जेट तैयारे इस वक्त कंधार की फ़िज़ाओं में भी मौजूद हैं। आपको वाज़े करते चलें कि अहम तरीन कार्रवाइयों के नतीजे में अफ़गान दारुल काबुल में ब्रिगेड हेड क्वार्टर को निशाना बनाया गया। इसके साथ साथ पक्तिका और नंगरहार में भी वाज़े तौर पर पाकिस्तान ने भरपूर जो है वो हमले किए हैं, जिसके नतीजे में अब तक की इतलात के मुताबिक 133 अफ़गान तालिबान हलाक हुए हैं और 200 से ज़ायद ज़ख्मी बताए जाते हैं। साथ ही साथ अफ़गान अहलकारों की तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। पाक फ़ौज की जवाबी कार्रवाइयों में अफ़गान तालिबान के हलाक अहलकारों की मुसद्दिका तादाद 133 तक पहुँच गई है। वज़ीर आज़म के तर्जुमान बराए ख़ारजा उमूर मुशर्रफ ज़ैदी ने बताया कि पाक फ़ौज के हमलों में अफ़गान तालिबान के 200 अहलकार ज़ख्मी भी हुए हैं। मुशर्रफ ज़ैदी के मुताबिक काबुल, कंधार और पक्तिका में फ़िज़ाई हमलों के दौरान भी बड़ी तादाद में हलाकतें हुई हैं। अब तक अफ़गान तालिबान की 27 पोस्टें तबाह, जबकि 9 पर कब्ज़ा किया जा चुका है। अफ़गान तालिबान के 2 कोर हेड क्वार्टर्स, 3 ब्रिगेड हेड क्वार्टर्स, 2 एम्यूनेशन डिपो, 1 लॉजिस्टिक बेस, 3 बटालियन हेड क्वार्टर्स, 2 सेक्टर हेड क्वार्टर्स, जबकि 80 से ज़ायद टैंक और आर्टिलरी की गाड़ियाँ तबाह की जा चुकी हैं। पाक फ़ौज की जवाबी कार्रवाई में अफ़गान तालिबान के हलाक अहलकारों की मुसद्दिका तादाद 133 तक पहुँच गई। वज़ीर आज़म के तर्जुमान बराए ख़ारजा उमूर